السلام علیکم. یولن کے پلیٹ فارم سے آج ہم ٹیسٹ سیریز جماعت نہم کا دوسرا ٹیسٹ اٹیمپٹ کریں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پہلا سوال ہمیشہ معروضی طرز یعنی آبجیکٹیو ٹائپ پہ ہوتا ہے. اس میں کثیر الانتخابی جواب ہوتے ہیں اور آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. چلتے ہیں اپنے پہلے MCQs کی طرف. قرآن مجید کی کون سی سورہ میں عقیدہ توحید کا بیان ہے؟ سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ کوثر. یعنی ایسی کون سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے سورہ اخلاص، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. یعنی سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا ذکر خود فرما رہے ہیں. دوسرا ہمارا MCQs ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کون سی خوبی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادیت ہو؟ واجب الاطاعت، آخری نبی ہونا، معصومیت یا صاحب کتاب. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے. وہ تمام کے تمام واجب الاطاعت تھے، ان میں معصومیت بھی تھی، اور ان میں سے 3 انبیاء کو انہوں نے صاحب کتاب کیا، یعنی کتاب ان کو عطا فرمائی، جس میں ہماری پہلی کتاب ہے توریت. اس کو تورات بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. دوسری کتاب ہماری ہے زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی. تیسری کتاب انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی. اور چوتھی کتاب قرآن مجید، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی. تو ان 4 آپشنز میں جو بہترین جواب ہے وہ ہے آخری نبی ہونا. نیکسٹ ہمارا MCQs اس کے بارے میں ہے، فرشتوں کے انسانی اعمال لکھنے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. استقامت کا یعنی کہ ثابت قدمی کا، عفو درگزر یعنی معافی کا، احساس ذمہ داری کا، یہ اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنا ذمہ دار ہے، اور آخری ہے جھوٹ. تو اس کا درست آپشن ہے احساس ذمہ داری کا. نیکسٹ ہے باجماعت نماز کا اجر ہے، یعنی کہ نماز باجماعت ادا کرنے کا اجر کتنا ہے؟ 25 گنا، 27 گنا، 70 گنا یا 50 گنا. اور اس کا درست آپشن ہے 27 گنا. یعنی کہ اگر نماز ادا کی جا رہی ہے، اذان ہو گئی ہے، تو باجماعت نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ 27 گنا بڑھ جاتا ہے. نیکسٹ ہمارا MCQs ہے، سارا دن بھوکا رہنے سے انسان میں جذبات پیدا ہوتے ہیں. استقامت کا، ثابت قدمی، نظم و ضبط یا رواداری یا پھر کچھ بھی نہیں. لیکن اس کا درست جواب ہے نظم و ضبط. یعنی انسان جب بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر نظم و ضبط کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 4 ہجری، سن 3 ہجری، سن 2 ہجری یا کوئی بھی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کب مسلمانوں پر روزہ فرض کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے سن 2 ہجری. یہ ہمارے MCQs تھے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ آپشن کی طرف، یعنی کہ مختصر سوالات کے جوابات کی طرف. ہمارا پہلا سوال ہے، روزے کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں. یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ آپ نے صرف وہی سوال اٹیمپٹ کرنے ہیں جس کے آپ کو درست جواب یعنی کہ اچھی طرح سے ان کا جواب آتا ہے، اور جو آپ سے ایگزامینر آپ کے سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. ایکسٹرا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف وقت کا ضیاع ہے، اور اس سے آپ اپنی باقی پیپر کو اچھی طرح سے اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے. صرف وہی جواب لکھیے جو آپ کو اچھی طرح آتے ہیں. تو پہلے سوال کا جو ایگزامینر ہم سے پوچھ رہا ہے وہ ہے لغوی اور اصطلاحی معنی. روزے کا لغوی معنی، روزہ فارسی یعنی کہ پرشین زبان کا لفظ ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری زبان بہت سی زبانوں کا مجموعہ ہے،
تو جو روزہ ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں روزے کے لیے لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ ہے صوم. قرآن مجید میں جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ صوم کا ہے، جس کے معنی ہے رک جانا یعنی باز رہنا. اس کا اصطلاحی مفہوم ہے اسلامی شریعت میں اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی کو راضی رکھنے کے لیے، اور پھر ثواب کی نیت سے صبح صادق یعنی کہ سحری جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں سے لے کر غروب آفتاب یعنی کہ سورج کے غروب ہونے تک جو کھانے پینے اور دیگر تمام گناہوں سے جو ہم بچتے ہیں اس کو روزہ کہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق حدیث کا ترجمہ لکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے. یعنی جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اپنے آپ کو باوضو کرتے ہیں، تو ہماری گندگی اسی طرح صاف ہو جاتی ہے، ہمارے اعمال پاک ہو جاتے ہیں، اور ہم برائیوں سے اس طرح صاف ہو جاتے ہیں جیسے پانی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے. نیکسٹ ہے آسمانی کتابوں کے نام لکھیں. توریت، زبور، انجیل یا قرآن مجید. یہ میں نے بھی آپ سے ذکر کیا پہلے بھی کہ جو 4 کتابیں ہمارے 4 انبیاء کرام پر نازل ہوئیں، تو ان کے نام توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں. نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ رسالت کے بارے میں حدیث کا ترجمہ. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. اگلا سوال ہے، کس صحابی کے دور میں جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا گیا؟ یعنی خلفائے راشدین میں سے وہ کون سے خلفاء تھے جس کے زمانے میں کہ ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ تو اس کا درست جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ قذاب تھا، ایسا شخص جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کافروں میں سے ہوا. نیکسٹ سوال ہے، عقیدہ توحید کے معنی. عقیدہ توحید آپ جانتے ہیں، عقیدہ کے مطلب ہے گرہ لگانا یا باندھنا. عقیدے کے مطلب باندھنا یا گرہ لگانے کے ہیں. اسلامی عقائد میں سب سے پہلے جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید کا ہے. یعنی جب ہم بنیاد ہے جو اسلام کی وہ توحید ہے. عقیدہ توحید کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا یعنی واحد تسلیم کیا جائے. اب چلتے ہیں ہم اپنے تفصیلی سوالات کی طرف. سوال وہی ہے، عقیدہ توحید کی اقسام پر نوٹ لکھیں. یعنی کہ توحید کا جو عقیدہ ہے اس کی کتنی اقسام ہیں اس کے بارے میں ہم نے وضاحت سے بیان کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عقیدے کے معنی گرہ لگانا اور باندھنا کے ہیں، لیکن اس کے ساتھ توحید کے معنی ایک ماننا یا یکتا جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک اور واحد ماننا توحید کہلاتا ہے. اس کے اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ دین کے اسلام میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے بدتر اور اعلیٰ اور ساری کائنات کی خالق اور مالک ہستی یعنی اللہ کے واحد اور یکتا ہونے پر ایمان لانا. یعنی کہ ساری دنیا کا جو خالق ہے، جو مالک ہے اللہ تعالیٰ، اس کو واحد ماننا اور صرف اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا، صرف اسی کی عبادت کرنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے. اب ذات میں توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید کا مطلب کیا ہوا؟ ذات میں توحید کا مفہوم یہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، اور اس میں کوئی دوسرا فرد اس کا ذمہ دار نہیں. لہٰذا نہ کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا باپ یا اولاد ہے، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. جیسے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے. تو یہاں پہ وہی مفہوم ظاہر کیا جا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا بیٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کسی کا وہ باپ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یا کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے
اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی اس کے برابر کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے۔ صفات میں یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی کون سی صفات ہیں جس میں کوئی بھی شرکت دار نہیں ہے، کوئی شراکت دار نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے؟ تو صفات میں توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں، اور وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع یعنی سماعت اور بصر یعنی کہ بصیرت، ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے، یعنی کہ کوئی بھی اس کی اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے اس جیسی خوبی کسی شخص میں، کسی اور انسان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صفات میں یکتا اور واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بارے میں فرماتے ہیں اور اس اللہ یعنی جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب خالق کی صفات کون کون سی ہیں، یعنی کون سی وہ صفات ہیں جو مخلوق کے بالکل برعکس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ذاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو صفت ہے وہ صرف اسی کے ذات تک محدود ہے، اور جو مخلوق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو دنیا ہے، جو اس کی مخلوق ہے، اس کی صفت ہر صفت عطائی ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کی ہے۔ نمبر 2 پر ہے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود ہے، یعنی کہ اتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ گنتی میں شمار نہیں کی جا سکتی، جبکہ اس کے برعکس مخلوق کی ہر صفت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صفت کو محدود رکھا ہے، ایک لمٹ میں رکھا ہے۔ تیسری صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت حقیقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ہے، اس میں کوئی بھی بناوٹ شامل نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس جو مخلوق کی صفت وہ مجازی ہے، خدا کی عطا کردہ ہے۔ نمبر 4 پر ہے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لافانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات جو سی ہے وہ لافانی ہے، وہ فنا ہونے والی نہیں ہے، جبکہ مخلوق کی ہر صفت یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عطا کیا ہے وہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور ایک دن وہ ختم ہی ہو جانی ہے، یعنی کہ آخرت کا بھی اس میں ذکر آتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے قرآن و سنت کی روشنی میں نماز اور روزہ، یعنی یہاں پہ ایگزامینر آپ سے 2 سوال پوچھ رہا ہے، ایک نماز اور روزہ۔ کتاب کے اندر آپ کی جو نصابی کتاب ہے اس میں یہی سوال کو ایک پیراگراف کی شکل میں دیا گیا ہے، لیکن ہم ایک اچھا تاثر پیدا کرنے کے لیے اور ایک اچھا جواب لکھنے کے لیے اس کو ہیڈنگز کی صورت میں لکھیں گے، جس سے آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور ایگزامینر کے اوپر بھی اس کا ایک اچھا تاثر پڑے گا، اور اس سے آپ کے نمبر بھی مزید اچھے آئیں گے۔ ارکان اسلام یعنی بنیاد اسلام کی۔ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول اور اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے، یعنی جیسے اس کی مثال ایسے بھی لی جا سکتی ہے کہ جیسے جب ہم گھر تعمیر کرتے ہیں تو اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اس کی اینٹیں رکھتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی مضبوط بنیادیں ہوں گی اتنی اچھی عمارت تعمیر ہوگی۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ارکان اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر یعنی 5 بنیادوں پر، پلرز پر اٹھائی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، یعنی کلمہ شہادت، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یعنی یہ اسلام کے پلرز ہیں، بنیادیں ہیں۔ اگر ہمارے یہ پلرز، یہ بنیاد مضبوط ہوگی تبھی ہم دین اسلام میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ پائیں گے۔ نماز کا لغوی معنی، نماز پہلے بھی بتایا ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے، پرشین کا ہے، اور عربی زبان میں اس کے لیے صلاۃ، واقیموا الصلاۃ قرآن مجید میں آتا ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ عربی زبان میں اس کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صلاۃ کے لغوی معنی دعا اور مناجات کی ہیں، یعنی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں، تو اس کا اصل مقصد اپنی دعا کو اللہ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ نماز کے اصطلاحی مفہوم، نماز وہ بدنی عبادت ہے، یا یہ بات قابل غور ہے کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو نماز وہ بدنی عبادت ہے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دن میں 5 مرتبہ مقررہ اوقات میں ادا کی جاتی ہیں، یعنی کہ ایک مخصوص ٹائم ہے جس وقت اذان ہوتی ہے اور ہم نے اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، نماز کو ادا کرنا ہوتا ہے۔
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ اب نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اب وہ سوال جو ایگزامینر ہم سے پوچھ رہا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ نماز کیوں فرض ہے؟ نماز کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت دفعہ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی کہ نماز کو چھوڑ دینا مشرک ہو جانے کے برابر ہے۔ ایک اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، یعنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ نماز کی تلقین، یعنی کہ کس عمر میں نماز کی تلقین کر دینی چاہیے؟ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو نماز کی طرف راغب کرے۔ نماز چونکہ دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے، اس لیے ہر امت پر فرض رہی ہے، یعنی کہ نماز صرف ہماری امت پر نہیں بلکہ جو پہلے بھی انبیاء کرام آئے ان پر بھی یہ فرض کی گئی تھی۔ تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو نماز کی تلقین دیتے رہے ہیں۔ قرآن مجید اس بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے اور جو اس کو ترک کر دیں گے، یعنی جو نماز ادا نہیں کریں گے، وہ ذلت اور خواری کا شکار ہوں گے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں آتا ہے یقیناً وہ مومن کامیاب ہوگے جو اپنی نمازوں میں مگن رہے، یعنی کہ جو مگن رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے ہیں اور نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو جائیں گے جو اپنی نمازوں میں مصروف یا پھر مگن رہتے ہیں۔ دین کا ستون، میں نے پہلے بھی اس کو آپ کو ڈسکس کیا تھا اس بات پہ کہ ایک ستون ہے، پلرز ہے جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ تو جو نماز ہے وہ ہماری دین کا ستون ہے، یعنی وہ پلر ہے۔ اگر ہم اس پلر کو مضبوط بنائیں گے تو باقی ارکان اسلام کو ہم آسانی سے ادا کر پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث نماز کی تاکید پر مشتمل ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے دین کی اصل بنیاد خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور اس عمارت کا ستون نماز ہے، یعنی کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دینا سب سے بڑی بات ہے، اور اس کی اصل وجہ، اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ نماز ہے۔ جب ہم نماز میں سجدے کی حالت میں خدا کے سامنے ہوتے ہیں تو گویا سب سے قریب ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا، یعنی کہ جو نماز ادا نہیں کر رہا گویا وہ دین سے خارج ہو گیا۔ ترک نماز کی سزا، اب اس کی نماز جو ہم پر واجب کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، اس کو اگر ہم ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر یا پھر کسی بھی اور طریقے سے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کے سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی ہے، اور جب ہم اس سے انحراف کرتے ہیں، ان سے منکر ہوتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں یا اس کو ادا نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی، یعنی کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قرب خداوندی کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی نماز اور پھر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے چپکے بات کرتا ہے، یعنی کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے یا وہ نماز ادا کرتا ہے یا وہ پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، وہ چپ خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی دعا کے منوانے کا ایک بہترین ذریعہ نماز ہے۔ ایک دوسرا سوال تھا ہمارا، سوال میں 2 چیزیں پوچھی گئی تھی، روزہ اور نماز۔ ابھی ہم نے نماز کو ڈسکس کیا، اب روزے کی طرف آتے ہیں۔ روزہ بھی پرشین یعنی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا کہ صوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے رک جانا اور باز رہنا۔ اصطلاحی مفہوم اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور دوسرے تمام گناہ، جھوٹ، بخل، غیبت، چوری، اس سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی فرضیت،
یعنی روزہ کب فرض کیا گیا، کیوں فرض کیا گیا؟ روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، یعنی نماز کے بعد جس رکن کا ذکر آ رہا ہے وہ روزہ ہے، اور قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، یعنی روزہ صرف ہم پہ فرض نہیں کیا گیا، یہ پہلی امتیں آئی ہیں انہوں نے بھی نماز کی ادائیگی کی، انہوں نے بھی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فرض جو روزہ ہے اس کی بھی ادائیگی کی۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو، یعنی کہ تم متقی بنو، پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی کے بارے میں ایک جگہ پہ اور آتا ہے، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، یعنی جس کی زندگی میں رمضان المبارک آ جاتا ہے یا وہ روزوں کو پا لیتا ہے تو اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رمضان میں ادا کرے۔ روزے کی اہمیت، تقوی کا حصول یعنی متقی ہو جانا، اپنے آپ کو تقوی میں ڈھال لینا۔ تقوی کا مفہوم پرہیزگاری ہے۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ اس مہینے میں روزوں کی فرضیت یہ معنی رکھتی ہے کہ انسان جب تک روزے کے ذریعے تقوی حاصل نہ کرے، یعنی جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ تقوی حاصل نہ کر لے تو وہ اس مہینے سے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یعنی کہ اگر وہ بھوکا پیاسا تو رہ رہا ہے لیکن آپ نے آپ کو برائیوں سے روک نہیں پا رہا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک پیاس سے کوئی سروکار نہیں۔ نیکسٹ ہے ضبط نفس، یعنی خواہش نفس پر قابو پانا۔ روزے کا اہم مقصد ضبط نفس بھی ہے، انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پہ ڈالنے والی چیز خواہش نفس ہے، یعنی کہ انسان کا اندر جو نفس ہے، انسان کی جو خواہش ہوتی ہے وہ اس کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے اور نیکی سے روکتی ہے، اور روزہ جو ہمیں اس کے برعکس نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے تابع رہیں اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کا فروغ کا سبب بنے تو وہ پھر انسان اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی رمضان کو بہت اہمیت سے فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، روزے کو خود پر لازم کرو کیونکہ اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ مثل یعنی کہ برابر، یعنی روزہ آپ پر لازم کیا گیا ہے، اس کے برابر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے۔ اخلاقی برائیوں سے اجتناب، یعنی اخلاقی برائیوں سے دور رہنا، کنارہ کشی اختیار کرنا۔ روزے کا ایک مقصد انسان میں نیکی کا ذوق بھی پیدا کرنا ہے۔ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو دیگر اخلاقی برائیوں سے دور رکھتا ہے اور اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہوتا ہے اور بدی سے نفرت ہوتی ہے، یعنی اس کے دل میں بار بار نیکی کرنے کا عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ خود ہی برائیوں سے دور رہنے لگ پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھڑانے سے اللہ کی کوئی دلچسپی نہیں، یعنی کہ اگر ایک شخص رمضان کا مہینہ پا لیتا ہے اور اس میں خود کو بھوکا پیاسا رکھ لیتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کامیاب بنا لیا، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اخلاقی برائیوں سے دور نہ کر لے اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے سروکار نہیں ہے۔ خلاف شریعت عمل سے رک جانا، یعنی وہ کام جو شریعت نے منع کیے ہیں اس سے دور ہٹ جانا۔ روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی اشیاء کے پاس ہوتے ہوئے بھی خود کو کھانے سے قادر نہیں پاتا، یعنی کہ وہ افطاری کا وقت جب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انبار ہوتا ہے لیکن آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو نہیں استعمال کرتے، اس میں سے کچھ نہیں کھاتے اور وقت کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بے چارگی کا احساس ہوتا ہے اور جب یہ احساس دائمی کیفیت بن جاتا ہے تو اس میں ہر خلاف شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے
پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کا ایمان پختہ ہے، آپ نیکی کی طرف راغب ہیں، گناہوں سے دور رہ رہے ہیں اور وہ تمام اعمال کر رہے ہیں جو کہ روزے کی ڈیمانڈ ہے، روزے کا حق بنتا ہے، تو اس سے آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ تھا ہمارا ٹیسٹ سیشن نمبر 2، یعنی ٹیسٹ سیریز کا ٹیسٹ نمبر 2 تھا جو ہم نے سالو کیا. مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.